والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز. یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد کی چند آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے خواتین سے متعلق، ان عورتوں سے متعلق جن کے شوہروں کی وفات ہو گئی ہو، بیان فرمائی ہیں. اس سے پہلے چند آیتوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جس عورت کے شوہر کی وفات ہو جائے اسے کتنی عدت گزارنی ہے اس بارے میں کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں، کچھ احکام بیان فرمائے ہیں. کچھ مزید مسائل اسی سے متعلق ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا: والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. تم میں سے جن لوگوں کی وفات ہو جائے اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ گئے ہوں، یعنی شوہروں کی وفات ہو جائے، بیویاں موجود ہوں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وصیۃ لازواجہم، ان کے شوہروں کے لیے انہیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر جائیں. وفات پانے والے وفات سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں. متاعا الی الحول غیر اخراج، 1 سال تک کے کھانے خرچے کے بارے میں بغیر نکالے ہوئے. 1 سال تک فائدہ پہنچانے، کھانا پینا، نان نفقہ، رہنے سہنے کا انتظام 1 سال تک اس بیوی کے لیے رہے گا جس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے. اس بارے میں شوہر کو وفات سے پہلے اپنے وارثین کو وصیت کر کے جانا چاہیے. متاعا الی الحول، 1 سال تک، حول کے معنی سال کے ہوتے ہیں، 1 سال تک. غیر اخراج، نکالے بغیر، یعنی کیا مطلب؟ یہ بھی وصیت رہنی چاہیے کہ اسے گھر کے لوگ گھر سے باہر نہیں نکالیں گے. یعنی وفات پانے کے بعد بیوی جو عدت گزارے گی وہ شوہر کے گھر میں گزارے گی، اور 1 سال تک اس کے کھانے خرچے کا انتظام اس کے مال سے ہوگا اور اسے اس کے گھر سے 1 سال تک نہیں نکالا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالی نے وصیت فرما دی ہے، تاکید کر دی ہے کہ شوہر کو یہ وصیت کرنی چاہیے. فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود نکل جائیں، یعنی مثال کے طور پر 4 مہینے 10 دن تک تو انہیں رہنا ہی ہے. 4 مہینے 10 دن کے بعد کتنا باقی بچتا ہے؟ 7 مہینے 20 دن پورے سال ہونے میں. 4 مہینے 10 دن اور اس کے بعد سال پورا ہونے کے لیے 7 مہینے 20 دن اور باقی بچتے. یہ 7 مہینے 20 دن اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تاکید ہے کہ وفات پانے سے پہلے شوہر اپنے بچوں کو، اپنے وارثین کو وصیت کر کے جائے کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا، میری بیوی ہوگی، اسے 1 سال تک کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکالے گا، اس کے کھانے خرچے کا انتظام میرے مال سے کیا جائے گا. یہ ہے 4 مہینے 10 دن تو ہم جان چکے ہیں کہ اتنا اسے انتظار کرنا ہی کرنا ہے جو عدت ہے. اس کے بعد پورا سال جتنا مزید باقی بچتا ہے 7 مہینے 20 دن، یہ پورے ہو گئے سال. اللہ فرماتا ہے فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ نکلیں خود سے، یعنی بیویاں مثال عدت سے باہر ہو چکی ہیں، اب اگر خود سے وہ نکلتی ہیں، اللہ فرماتا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، وہ جو کچھ بھی اپنے بارے میں دین اور شریعت کے مطابق بھلائی کے ساتھ کر رہی ہیں. یعنی انہیں اب عدت ان کی مکمل ہو چکی ہے. اگر وہ اپنی زندگی کی بھلائی کے لیے چاہتی ہیں کہ وہ اپنے یہاں سے نکل کر کے اپنے مائکے چلی جائیں، اپنے بھائی کے پاس چلی جائیں، اپنے شوہر، اپنے باپ اور ماں کے گھر چلی جائیں، یا اور کوئی رشتہ وہاں چلی جائیں، اور پھر وہاں ان کے لیے کوئی رشتہ ان کا ولی دیکھے اور مناسب رشتہ کر کے ڈھونڈ کر کے وہ نکاح کرنا چاہیں، پر اپنی بھلائی کے لیے وہ جو کچھ بھی شریعت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، ایسی صورت میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی اگر خود وہ نکلتی ہیں گھر سے تو اب تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، وہ جا رہی ہیں تو وہ جا سکتی ہیں، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، تم نے نہیں نکالا ہے اور تمہیں نہیں نکالنا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے. اللہ فرماتا واللہ عزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غالب ہے، حکمت والا ہے.
اب یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں، ضروری ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں چونکہ 1 سال کا جو ذکر آیا ہوا ہے، اس آیت کریمہ میں 1 سال کے ذکر سے مفسرین کی ایک رائے، مفسرین کا مطلب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں ایک تفسیر اس کی یہ معلوم پڑتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں عورتیں جن کے شوہروں کی وفات ہو جاتی تھی وہ 1 سال تک انتظار کرتی تھی۔ اللہ نے 4 مہینے 10 دن کی مدت بنا دی، لیکن اسلام سے پہلے 1 سال تک بیویاں انتظار کرتی تھیں، اور 1 سال کے بعد پھر وہ ایک بہت عجیب و غریب انداز کی جاہلیت کی رسم، اسے بند کر دیا جانا اور اسے کپڑا نہیں بدلنا ہے، اسے نہانا دھونا نہیں ہے گندگی کے ساتھ، بہرحال وہ سال گزرتا تھا، اور پھر اس کے بعد بھی بہت ساری رسمیں تھیں ان کی۔ تو 1 سال تک وہ انتظار کریں گے، اور 1 سال کے بعد پھر اس کو گھر سے باہر نکالا جائے گا اور پھر نہانا دھونا ہوگا وغیرہ۔ تو اب وہ 1 سال کا طریقہ تھا ان کا۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک روایت میں عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے، اس میں یہ ہے، معلوم پڑتا ہے کہ اسلام سے پہلے 1 سال تک انتظار کرتی تھیں، اور اس آیت کریمہ میں کہا جا رہا ہے کہ شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے بارے میں 1 سال تک کھانے خرچے کا انتظام کریں، اس کی وصیت کر کے جائے وہ۔ تو یہ معنی ہے اس کا، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ 1 سال تک پہلے اسلام میں تھا، اور 1 سال کا حکم ختم کر دیا گیا، ختم کرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن کا حکم آیا ہے۔ اس اعتبار سے معنی کیا بنے گا کہ اس آیت کریمہ کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، یعنی یہ حکم اب ختم ہو چکا ہے، اور اس کے بعد 1 سال کا حکم جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور اب 4 مہینے 10 دن کا حکم آ گیا ہے۔ یہ بڑی تعداد مفسرین کی یہی بات کہتی ہے کہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ اس میں 1 سال کی جو بات آئی ہے اس میں اصل میں صراحت سے نہیں معلوم پڑ رہا ہے کہ بیویاں 1 سال تک انتظار کریں گی، اس طرح نہیں معلوم پڑ رہا ہے 1 سال تک انتظار کریں گی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ شوہروں کو چاہیے کہ بیویوں کے بارے میں وصیت کر کے جائیں کہ 1 سال تک انہیں گھر سے نہیں نکالنا ہے، اور ان کے لیے کھانے خرچے کا انتظام کرنا ہے۔ تو اب ایک مفسرین کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیت کریمہ پہلے 1 سال کا حکم تھا، وہ 1 سال کا حکم منسوخ کر دیا گیا، اور جو 4 مہینے 10 دن کی آیت کریمہ آئی ہوئی ہے وہ آیت کریمہ اب اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے اس حکم کو بدل کر کے دوسرا حکم اتار دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اسے اختیار ہے، وہ بندوں کو جو مناسب حکم چاہتا ہے اپنی طرف سے دیتا ہے۔ ایسے بہت سارے احکام، بہت سارے مسائل ہیں کہ پہلے کچھ حکم تھا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منسوخ کر دیا۔ منسوخ کا مطلب اس کو مٹا دیا، اور اس کے بعد اس کی جگہ پر دوسری آیت کریمہ اتر گئی، دوسرا حکم آ گیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے بتلایا گیا۔ آپ نے کوئی حکم پہلے دیا تھا اور بعد میں آپ نے اس حکم کو ختم کر دیا، اس کے بدلے میں دوسرا حکم آپ نے امت کو دے دیا۔ تو آیتوں میں بھی ہوتا ہے، حدیثوں میں بھی ہوتا ہے، اور آیت میں کبھی کوئی چیز، حدیث میں کوئی چیز آتی ہے، اللہ کے کلام کی آیت کریمہ سے حکم ختم کر دیا جاتا ہے، اور کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آیت کریمہ میں کوئی بات آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور آپ کے حکم سے وہ آیت کریمہ کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی بھی کہیں بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ آیت سے منسوخ ہوتی ہے، حدیث سے منسوخ ہوتی ہے، آیت سے حدیث منسوخ ہوتی ہے، حدیث سے آیت منسوخ ہوتی ہے۔ چاروں شکلیں جائز ہیں، سب کی دلیلیں ہیں، سب کے حوالے ہیں، اور بہت سارے شواہد اور اس کی مثالیں ہیں۔ بہرحال تو ایک بات تو یہ ہے کہ گویا یہ آیت کریمہ منسوخ ہو چکی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ 1 سال پہلے انتظار کرنا پڑتا تھا، اب بیوی کو 1 سال نہیں بلکہ 4 مہینے 10 دن انتظار کرنا ہے۔ اس بارے میں جو روایت آئی ہوئی اس بخاری کے اندر وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو جمع کروایا ہے، قرآن کریم کو جمع کروایا ہے، اور ایک مصحف پر جمع کروایا ہے۔ پہلے ایک مرتبہ تو جمع کیا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ہے کہ نہیں؟ اور وہ اس وقت کیا ہوا کہ قرآن کریم کی مطلب جو آیتیں تھیں کسی کے پاس لکڑی پر لکھی ہیں، کسی کے پاس کھجور کی چھال پر لکھی ہے، کسی کے پاس چمڑی پر لکھی ہے، کسی کے پاس کہیں لکھی ہوئی ہے، تو وہ خطرہ یہ تھا کہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، آگے پیچھے نہ ہو جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے لوگوں سے جن کے جو بھی لوگ لکھتے تھے، جن کے پاس بھی جن کے سینے میں وہ قرآن کریم کی آیتیں یاد تھیں، ان سب کو جمع کروا کر کے اکٹھا کر دیا تاکہ وہ چیز جمع ہو جائے، اکٹھا ہو جائے۔
لیکن اب اس میں کیا تھا کہ قراءات یعنی پڑھنے کا اختلاف ہوتا تھا، کوئی کسی طرح پڑھتا تھا، کوئی کسی طرح پڑھتا تھا، الفاظ وہی ہوتے تھے، تھوڑے سے اس کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا تھا، صیغہ کہیں یفعلون ہے تو کہیں تفعلون ہے، کہیں کچھ ہے، اس طرح سے۔ بہرحال تو حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اختلاف کو ختم کر کے ایک مصحف صرف جس کے اوپر ساری دنیا عمل کرے گی وہ تیار کروایا، اور سب کو کہا کہ اگر کہیں اختلاف ہو جائے، جو ٹیم تیار کی 4 لوگوں کی ٹیم تیار کی گئی تھی، ان کو کہا کہ اگر کہیں کسی آیت کریمہ کے پڑھنے میں اختلاف ہو، کوئی مسئلہ اگر آئے تو تم قریش کی جو زبان ہے، قریش مکہ کی جو زبان ہے، عربی زبان، وہ سب سے فصیح، سب سے بلیغ، سب سے ستھری زبان ہے، اس لیے ان کا اعتبار کرتے ہوئے وہ اس لفظ کو جیسے بولتے ہوں اسی طرح سے اس کو فائنل کر دیا جائے۔ اس طرح سے بہرحال قرآن کریم کو ایک مصحف پر جمع کیا گیا، اور عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 5 کاپی بنوائی، 5 اس کی نسخے بنوائے، اور اس کو مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ اور اس طرح سے 5 علاقوں میں بھیج دیا، اور اس کے بعد وہی ساری دنیا میں رائج ہو گیا۔ آج مملکت سعودی عرب کے طرف سے جو قرآن پرنٹنگ کمپلیکس شاہ فہد رحمۃ اللہ علیہ نے بنوایا تھا، جو دنیا کا سب سے بڑا پرنٹنگ پریس ہے، 2.5 لاکھ اسکوائر میٹر میں ہے، 2.5 لاکھ اسکوائر میٹر میں پھیلا ہوا ہے، بہت بڑی فیکٹری ہے، اور آپ لوگ جو حجاج حج وغیرہ کے لیے گئے ہوں گے دیکھا بھی ہوگا انہوں نے۔ بہرحال وہاں سے جو مصحف چھپ کر کے آتا ہے اسے مصحف عثمانی کہتے ہیں، خط عثمانی کہتے ہیں، یعنی یہ مصحف بالکل ویسے ہی ہے جیسے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا تھا، اسی لیے یہ مصحف عثمانی یہی معتبر ہے۔ اور اس کے علاوہ لکھنے وغیرہ کا جو طریقہ بسا اوقات چلتا ہے، یا مثال کے طور پر ہندوستان پاکستان میں بھی چلتا ہے، اس پر بھی بہت سارے علماء کا اعتراض ہے کہ اس طرح سے نہیں لکھنا چاہیے، کیونکہ عثمانی غنی نے جو لکھوایا تھا وہی فائنل ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اب چونکہ ہم لوگ عاجمی ہیں، عرب نہیں ہیں، اس لیے کہیں ہمیں پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے، تو ہم کیسے صحیح پڑھ سکیں، اس کے لیے کہیں اضافی زبر زیر لگا دیا گیا، کہیں اضافی مد لگا دیا گیا، کہیں کسی طریقے سے واضح کر دیا گیا، اس طریقے سے وہ چیز ہے، اس میں غلطی نہیں ہے، لیکن جو طریقہ جس طرح سے عثمانی غنی نے لکھوایا تھا اسی طرح سے لکھنا چاہیے، وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ لکھنے میں کہیں نہ کہیں فرق ہے، لیکن پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں خلاصہ یہ ہے کہ عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے سنایا، اور وہ آیت کریمہ جس سے پہلے گزری ہے، یتربصن، کیا اس کے اندر 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن انتظار کریں گی، ان دونوں آیتوں کو پڑھ کر کے سنایا، اور اس کے بعد کہا کہ اے عثمانی غنی، جب وہ یہ والی آیت کریمہ، یہ 1 سال والی آیت کریمہ، یہ اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، تو اس آیت کریمہ کو قرآن میں کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کو نکال دینا چاہیے۔ جب یہ حکم ختم ہو گیا، وہ حکم آ گیا 4 مہینے 10 دن کا، تو پھر اس آیت کریمہ کو کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کو نکال دینا چاہیے، ایسے ان کی رائے تھی، انہوں نے ایسا محسوس کیا عبداللہ بن زبیر نے۔ تو حضرت عثمانی غنی نے کہا، یا ابن اخی، بھتیجے، دیکھو میں کچھ بھی نکالنے والا نہیں ہوں، جیسے اترا ہے ویسے ہی اسے قرآن کریم میں رکھا جائے گا، نہ میں اسے نکالوں گا اور نہ میں اس میں کوئی آگے پیچھے کروں گا، اور ویسے ہی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھیے، اگر یہ آیت کریمہ منسوخ ہو چکی ہے تو اس کو پہلے ہونا چاہیے تھا۔ 4 مہینے 10 دن والی روایت ناسخ ہے، یعنی ختم کرنے والی، اس کو بعد میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ منسوخ ناسخ بعد میں آتا ہے، پہلے والی چیز کو منسوخ کر دیتا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لکھنے میں آگے پیچھے ہے، اترنے میں اللہ کا کلام جو اترا ہے، اترنے میں یہ آیت کریمہ پہلے کی ہے، اور 4 مہینے 10 دن والی آیت کریمہ بعد کی ہے۔ تو ایک نزولی ترتیب ہوتی ہے اور ایک تحریر کتابت کی ترتیب ہوتی ہے۔ کتابت کے لکھنے کی ترتیب میں وہ آیت کریمہ پہلے، یہ آیت کریمہ بعد میں ہے، لیکن اترنے کی ترتیب میں یہ آیت کریمہ پہلے کی ہے، وہ والی آیت کریمہ بعد کی ہے۔ تو یہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اصل یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ تو آیت پہلے آئی ہوئی ہے، یہ آیت کریمہ بعد میں آئی ہوئی ہے، تو وہ منسوخ کیسے، وہ ناسخ کیسے ہو سکتی ہے، یہ منسوخ کیسے ہو سکتی ہے۔ اصل میں نزول کی، اترنے کی ترتیب دیکھنا ہے کہ وہ پہلے اتری ہے کہ یہ پہلے اتری۔ اترنے میں جو پہلے ہے وہ منسوخ ہے، اور جو بعد میں ہے وہ ناسخ ہے، یہ طریقہ ہے۔ بہرحال تو ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہو چکی ہے۔ دوسری تفسیر اس کی خود صحیح بخاری ہی کے اندر ہے، جسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی، جسے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، جو تابعی ہیں، وہ روایت بخاری کے اندر ہے، اور اسی کا تذکرہ حضرت امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں کیا ہے، اور اس کے بارے میں اس کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو منسوخ ماننے سے زیادہ
منسوخ ماننے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ دونوں آیتوں کو ملا کر کے سمجھ لیا جائے، یعنی ایک کو حکم ختم اور ایک کا حکم اس کی جگہ پر، ایسا ماننے کے بجائے اس سے کہیں زیادہ آسان ہے اور یہاں ممکن بھی ہے کہ دونوں آیتوں کو اکٹھا کر کے ہم مسئلے کو سمجھیں۔ اور دونوں آیتوں کو اکٹھا کر کے سمجھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آیت کریمہ جس میں 4 مہینے 10 دن کہا گیا ہے، اس میں تو بالکل واضح ہے کہ جن کے شوہروں کی وفات ہو جاتی ہے ان کو 4 مہینے 10 دن تک انتظار کرنا ہے، یعنی عدت گزارنی 4 مہینے 10 دن۔ اس آیت کریمہ میں عدت گزارنے کا لفظ موجود نہیں ہے کہ ایک سال تک انتظار کرے گی، ایسی کوئی چیز کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک الگ پورا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ جن عورتوں کے، جن بیویوں کے شوہروں کی وفات ہو جائے ان کے بارے میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک تو ان کو انتظار کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو ان کا حکم طے ہے، لیکن ان کے کھانے خرچے کا کیا طریقہ ہوگا، وہ کب تک اپنے شوہروں کے گھر پر رہیں گی، کتنے دنوں تک ان کے شوہر کے وارثین کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کا کھانا خرچہ برداشت کریں یا اس کو اپنے گھر میں رکھیں، یہ حکم اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ یہ نہیں بتلا رہا ہے کہ 1 سال وہ پہلے 1 سال تک وہ انتظار کرتی تھی، یہ نہیں بتلا رہا ہے، بلکہ اللہ یہ بتلا رہا ہے کہ 1 سال تک ان کے لیے کھانے خرچے کا انتظام ہونا چاہیے۔ تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں میں کوئی آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بالکل واضح ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک انہیں انتظار کرنا ہے۔ اور یہاں دوسری بات بتائی جا رہی ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک تو ہے، اس کے بعد انہیں کتنے دنوں تک اختیار ہے، اور وہ اگر رہنا چاہیں تو رہ سکتی ہیں، اور شوہر کے وارث کو، وارثین کو چاہیے، گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اس کے کھانے خرچے کا انتظام کرے، اپنی طرف سے اس کو گھر سے باہر نہ نکالے۔ ہاں وہ خود اگر نکل جاتی ہیں گزر جانے کے بعد تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو حضرت مجاہد نے، جو مشہور تابعی ہیں، مفسر ہیں، معروف مفسرین میں سے حضرت مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ بتلا رہا ہے کہ جن عورتوں کے شوہروں کی وفات ہو جائے 4 مہینے 10 دن کے بعد 7 مہینے 20 دن اور وہ اگر شوہر کے گھر پر رہتی ہیں تو انہیں رہنے کا حق ہے، اور گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے کھانے خرچے کا انتظام کریں۔ ہاں انہیں نکالنا نہیں ہے، اگر وہ خود سے نکل جاتے ہیں تو پھر گھر والوں پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو میرا دونوں طرح کی تفسیر ہے اور دونوں تفسیروں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے حقیقت میں، اور بہتر اور قریب ترین بات یہ ہے کہ دونوں میں ناسخ منسوخ ماننے کے بجائے ان دونوں آیتوں کو ایک ساتھ میں رکھ کر کے سمجھا جائے تاکہ معاملہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اور یہی بات بالکل زیادہ قریب لگتی ہے، اور یہی بات علامہ ابن تیمیہ نے، علامہ ابن القیم نے، علامہ ابن باز نے، علامہ ابن عثیمین نے اور دیگر جو اس وقت بڑے بڑے محققین ہیں، یہ علماء بھی جو چھوٹی کے ائمہ اور علماء ہیں اس وقت دنیا کے اندر، ان علماء نے بھی اسی بات کو مناسب کہا ہے کہ اس کو ناسخ منسوخ ماننے کے بجائے زیادہ قریبی بات یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں کو الگ الگ ہیں، یہ دونوں کو ملا کر کے سمجھا جائے تو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ نکلا کہ منسوخ نہیں ہے آیت کریمہ، بلکہ آیت کریمہ اپنی جگہ پر بالکل ویسے ہی ہے جیسے وہ اتری ہے۔ وہ آیت کریمہ 4 مہینے 10 دن کی مدت بتلاتی ہے، یہ آیت کریمہ شوہر کے مر جانے کے بعد بیوی کے کھانے خرچے کا نظام کیسے چلے گا، وہ کب تک رہے گی، کب تک اس کو خرچہ ملنا چاہیے، کب وہ جا سکتی ہے، کب اگر نکالا جائے گا تو گنہگار ہوں گے، خود سے نکل کر کے چلی جائے گی اپنے مائکے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ ساری باتیں بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ یہاں پر اتاری ہے، نازل فرمائی ہے۔ تو بہرحال دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے جن لوگوں کی وفات ہو جائے، اپنے بعد بیویاں چھوڑ کر کے گئے ہوں، وصیۃ لازواجہم، وصیۃ یعنی یوصون وصیۃ لازواجہم، وہ لوگ وصیت کریں اپنی بیویوں کے بارے میں، متاعا الی الحول، 1 سال تک کھانے خرچے کا، غیر اخراج، نکالے بغیر، نکالنا نہیں ہے ان کو۔ کہتے ہیں فإن خرجنا، اگر وہ خود سے نکل جائیں 4 مہینے 10 دن کے بعد اگر وہ خود سے نکل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، تو وہ اپنی ذات کے بارے میں شریعت کے مطابق بھلائی کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہیں، جو کچھ فیصلہ لیتی ہیں اپنی ولی کی نگرانی میں، اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، وہ اگر اپنے مائکے جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ عزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ بہرحال تو یہ وفات پانے والے آدمی کی بیوی کے بارے میں یہ احکام اور مسائل، آپ ایک بات پر غور کرتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کتنی باریک باریک باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بجائے اس کے کہ ہم دیکھ ریکھ کریں یا ہم دیکھ ریکھ میں کوتاہی کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تاکید کر رہا ہے کہ دیکھو وصیت کر کے دنیا سے جاؤ، اگر کہیں تمہاری وفات ہو جائے
سفر آدمی کرنے جا رہا ہے، کسی دور دراز علاقے میں جا رہا ہے، آج کل لوگ گلف جاتے ہیں مثال کے طور پر، یا ایسے ہندوستان میں ہی 200 500 1000 2000 5000 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، یا مثال کے طور پر جنگوں میں جہاد میں جایا کرتے تھے صحابہ کرام. تو اس طرح کے حالات جب بھی آدمی سفر کرے وصیت کر کے جائے کہ دیکھو اللہ نہ کرے اگر میری وفات ہو گئی تو ایسی صورت میں یاد رکھنا کہ نظام یہ ہوگا، حکم یہ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید کر رہا ہے، خود اللہ وصیت کر رہا ہے کہ تم وصیت کر کے جاؤ، بتا کر کے جاؤ. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی وصیت ہے شوہروں کے لیے کہ وہ وصیت کر کے جائیں اپنے بیویوں کے بارے میں کہ اگر میری وفات ہو گئی تو انہیں 1 سال تک تم لوگ دیکھنا، ان کے کھانے خرچے کا انتظام کرنا، انہیں اپنی طرف سے نہیں نکالنا. اگر یہ 4 مہینے 10 دن کے بعد نکلتی ہے تو انہیں نکلنے کا اختیار ہے، لیکن تمہیں نکال کر کے خرچہ بچانے کے لیے، مال پیسہ بچانے کے لیے، لالچ میں یا اور کسی مقصد سے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر رحیم ہے، اس قدر کریم ہے، اس سے عورتوں کا مقام اور ان کی عظمت معلوم پڑتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا اونچا مقام دیا ہے. شوہر کی وفات ہو جائے سارا نظام اللہ بدلا رہا ہے، سارے احکام اللہ بتلا رہا ہے. اس سے اسلام نے عورتوں کو کتنی عزت دی ہے، ان کے وقار کا، ان کی عظمت کا کتنا خیال کیا ہے، اور ان کے رہن سہن کے بارے میں کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عورتوں کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کے حقوق کو اور اپنے گھر کے لوگوں کے حقوق کو پہچانے. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.